61 नंबर صفحے पे लिखा है, उन्होंने अपने एक दोस्त को खत लिखा है। उस खत के जो अल्फाज हैं वो ये हैं, मियाँ ज़हीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। लोग मेरी बात समझते नहीं। वो अपने दोस्त को खत लिख रहा है, मियाँ ज़हीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। लोग समझते हैं कि ये तहरीक सलात है। लोग ये समझते हैं ये गली गली नगर नगर डगर डगर जो लोग घूमते हैं ये नमाज की दावत देते हैं, ये नमाज के लिए बुलाते हैं, मगर हकीकत कुछ और है। कहते हैं मियाँ ज़हीरुल हसन, उनके अल्फाज हैं ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब में लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मियाँ ज़हीरुल हसन मेरा मुद्दा कोई पाता नहीं। लोग समझते हैं कि ये तहरीक सलात है। मैं कसम से कहता हूँ, ये वही कह रहे हैं, मैं कसम से कहता हूँ ये हरगिज़ तहरीक सलात नहीं। उन्हीं की जमात के आदमी है ये। कहते हैं हरगिज़ तहरीक सलात नहीं। एक दिन बड़ी हसरत से फरमाया, मियाँ एक नई कौम पैदा करनी थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम आज़म को जानते हैं आप? इमाम आज़म कौन हैं? जिनके हम और आप मुक़ल्लिद हैं, जिनकी तहक़ीक़ात की रोशनी में हम नमाज अदा करते हैं, जिनकी तहक़ीक़ात की रोशनी में हम और आप नमाज अदा करते हैं, उन्हीं का नाम इमाम आज़म है। इसी एतबार से हम अपने आप को हनफी कहते हैं। क्या कहते हैं अपने आप को? हनफी। ज़ोर से बोलिए, क्या कहते हैं? ये बातें याद रखने की हैं, इसलिए कि हालात बहुत बदल रहे हैं। हालात बहुत बदल रहे हैं। ईमान के लुटेरे नगर नगर डगर डगर घूम रहे हैं। आँख से आला हज़रत फरमाते हैं, आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। ईमान किस वक्त निकाल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समझ रहे होंगे कि हम नमाजें पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि हम नेकी कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे हम चिल्ला कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है नमाज को जाओगे ईमान छिन जाएगा। शैतान कैसे धोखा दे दे कहा नहीं जा सकता। कैसे, किस अंदाज में, उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता। सूफियों को सूफी बनकर बहका देता है, मौलवियों को मौलवी बनकर बहका देता है, और आलिमों को आलिम बनकर बहका देता है। कब किसको कैसे धोखा दे दे आम इंसान के बस की बात नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा करें दीन के नाम पर कैसे धोखा दे देता है, नमाज के नाम पर कैसे ईमान छीन लेता है, कैसे नुकसान कर देता है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना है आपने? सहाबी रसूल हैं हज़रत अमीर मुआविया। कौन है हज़रत अमीर मुआविया? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे निस्बती भाई, यानी साले हैं हज़रत अमीर मुआविया। हज़रत अमीर मुआविया की बहन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की रूहानी माँ हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया की बहन हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा के भाई का नाम अमीर मुआविया है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनको हुकूमत सौंपी, मुसलमानों की अजीम तादाद को उनके हाथ पर खुद भी बैत की और उनके हाथ पर बैत करने का हुक्म भी दिया, वो है हज़रत अमीर मुआविया। हज़रत अमीर मुआविया की शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको, जब कुरान की आयात नाजिल होती थी तो उनको किताबत के लिए, यानी कुरान लिखने की ड्यूटी लगाई थी, वो है हज़रत अमीर मुआविया। हज़रत अमीर मुआविया फरमाते हैं, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में इस वाक़े को लिखा है कि हज़रत अमीर मुआविया एक दिन सो रहे थे। हज़रत अमीर मुआविया एक दिन सो रहे थे, सोते हुए फजर के वक्त उठने में ताख़ीर हो गई। ऐसा होता है, बतकाज़े बशरी हम आप भी सोते रह जाते हैं। हज़रत अमीर मुआविया सोते रह गए, इतने में किसी ने दस्तक दी, किसी ने आवाज़ दी, अमीर मुआविया उठो नमाज पढ़ लो। बात आ रही है आपके समझ में? तवज्जो है आपकी? हज़रत अमीर मुआविया से क्या कहा?
دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اٹھایا، امیر معاویہ اٹھ جاؤ، نماز ادا کر لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہو گئے، اٹھے اور پوچھنے لگے کون ہو تم، کون ہو؟ تو کہنے لگا میں وہی انسان کا پرانا دشمن ابلیس۔ کہا نماز کی دعوت، نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ وہ فجر سے پہلے اٹھانے آیا تھا، مگر چیلے بعد میں اٹھاتے ہیں، جب آپ نماز نکل جاتی ہے تو اٹھاتے ہیں، مگر اس کا کام تھا وہ پہلے اٹھایا، اس نے پہلے اٹھایا، اس نے اٹھایا اور کیا بولا کہ نماز پڑھ لیجئے۔ کس سے کہا؟ صحابی رسول سے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی سے کہا کہ نماز پڑھ لیجئے۔ کہا بھئی عجیب بات ہے، تو اپنا نام ابلیس بتا رہا ہے، شیطان ہے تو، دین کا دشمن ہے تو، کام تو تیرا یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو نماز کو چھڑوا دیتا، تو تھپکیاں دے کے سلاتا۔ تیرا کام کیا ہونا تھا؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ نمازوں کو چھڑوانا ہے کہ نہیں؟ نماز سے غافل کرنا، نماز سے، دین سے دور کرنا شیطان کا کام ہے۔ اور وہ نماز کی تبلیغ کر رہا تھا، وہ نماز کی کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ امیر معاویہ نماز پڑھ لو، نماز کے لیے اٹھایا۔ حضرت امیر معاویہ سے رہا نہ گیا اور تعلیم امت کے لیے اچھا ہوا پوچھ لیا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ نماز کا نام لے کر کس طرح سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ویسے ایک جماعت کے بہت عظیم عالم مولانا علی حسین ندوی، ایک مولانا علی حسین ندوے کے بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ یہ غالب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں وہ شمشاد مارکیٹ آپ کے قریب ہے۔ الحمدللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو دیکھنے میں کوئی تاخیر نہیں لگے گی۔ آپ وہ کتاب لیجئے، مصنف کا نام ہے مولانا علی حسین علی ندوی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اتفاق کی بات میں جو وہ عبارت سنانے جا رہا ہوں، وہ کتاب میں جو خط لکھا وہ علی گڑھ ہی کے کوئی ظہیر الحسن تھے، علی گڑھ ہی کے کوئی ظہیر الحسن تھے۔ کتاب کا پیج نمبر، صفحہ نمبر ہے 61۔ کتنا ہے؟ ذرا زور سے بولے کتنا ہے؟ 61۔ کتنا؟ 61 نمبر صفحے پہ لکھا ہے، انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا ہے، اس خط کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: میاں ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں۔ لوگ میری بات سمجھتے نہیں، وہ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں، میاں ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر جو لوگ گھومتے ہیں یہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، یہ نماز کے لیے بلاتے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں میاں ظہیر الحسن، ان کے الفاظ ہیں، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میاں ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے۔ میں قسم سے کہتا ہوں، یہ وہی کہہ رہے ہیں، میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ انہی کی جماعت کے آدمی ہیں یہ، کہتے ہیں ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ ایک دن بڑی حسرت سے فرمایا، میاں ایک نئی قوم پیدا کرنی تھی، ایک نئی قوم پیدا کرنی تھی، تو نماز کے نام پر نئی قوم اور نماز کے نام پر کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی بات سن کے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ اٹھیے صاحب، نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تیرا کام تو نماز چھڑوانا تھا۔ تیرا کام کیا تھا؟ نماز چھڑوانا تھا، گناہ کرانا تھا اور برائیوں میں ملوث کرنا تھا، تو نماز کی بات کر رہا ہے؟ تو کہا حضور بات دراصل یہ ہے کہ پچھلی شب میں نے سلا کے دیکھ لیا،
پچھلی رات ایسا ہوا تھا کہ آپ سوتے رہ گئے تھے اور جب اٹھے تو آپ کو نماز چھوڑنے کا بڑا غم ہوا۔ حضرات، اصحاب رسول کی زندگیاں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک نماز کی اہمیت کیا تھی۔ ایک نماز دھوکے میں قضا ہو گئی تھی، اتفاق سے سوتے رہ گئے تھے تو اتنا روئے سسکیاں بند گئی، غشی پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ اللہ کو ان کا رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی روتا ہے نا تو اللہ رب العزت اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ رو کے تو دیکھو، آپ نہ جانے کہاں کہاں روتے پھرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو کے دیکھو، اللہ کی رحمتیں یقیناً جوش میں آ جائیں گی۔ اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جائیں گی۔ آپ کبھی تنہائیوں میں رو کر تو دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی گڑ گڑا کے تو دیکھیں۔ آپ زمانے میں روتے پھر رہے ہیں، زمانے میں رو رہے ہیں، ہائے ہمارا یہ حال ہو گیا، ہم فلاں جگہ مارے جا رہے ہیں، فلاں جگہ مارے جا رہے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں کبھی آپ نے عرضی نہ لگائی، رب کی بارگاہ میں کبھی آپ نہیں روئے۔ جب بندہ خدا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، جب روتا ہے تو اللہ کیسا انعام عطا کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے انعام دیا۔ حضرت امیر معاویہ جب روئے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر معاویہ تم نے تمہاری قضا ہو گئی تھی، نماز تم نے ادا کر لی، تمہیں جو غم ہوا ہے نماز چھوٹنے کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نماز کی بات بھی کر دوں، نماز کتنی اہمیت ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوا، ہمیں ٹائم نہیں ملا، مگر قسم خدا کی تم کون ہوتے ہو ٹائم نہ ملنے والے؟ جو اللہ ٹائم دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ لوگ ترس رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھ لو، ہاسپٹلوں میں جائیے دیکھیے، وہ چاہتے ہیں کہ سجدہ کر لیں مگر کر نہیں سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ رکوع کر لیں، ان کی تمنا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں مگر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ، یہ نہیں ہے کہ 60 سال کے بعد ہی مرے گا، آپ نے جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، شکم مادر میں بچے نہیں مرتے ہیں، بولو مرتے کہ نہیں مرتے ہیں؟ 2 سال کے ہو کے نہیں مرتے ہیں؟ کیا جوان لاشیں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے شادی سے پہلے 1 رات پہلے جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ناچتے ہوئے لوگ مرتے ہیں، تھرکتے ہوئے لوگ مرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سانسیں دینا جانتا ہے تو وہ سانسیں لینا بھی جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، یہ مت سمجھو، بلکہ اگر اللہ تمہیں بلانا چاہتا، اللہ تمہیں پسند کرتا تو وہ ٹائم بھی تمہارے پاس ہوتا، سب کچھ تمہارے پاس ہوتا، اور تمہیں مسجد سے نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ دراصل اللہ اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ، آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو آپ چاہیں گے کہ میرے گھر میں آئے کوئی؟ میں کسی سے تعلق نہیں رکھتا، کسی کو پسند نہیں کرتا، بولو میں چاہوں گا کہ میرے گھر میں کوئی آئے؟ بولو ذرا زور سے بولو، نہیں چاہیں گے نا۔ تو اللہ اگر کسی کو ناپسند کرتا ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کے گھر میں آئے؟